بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آڈیو بکس ان درس نظامی۔ کتاب کا نام ہے زاد الطالبین، شرح کا نام ہے روضۃ الطالبین۔ حدیث نمبر 3۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق یتہافت فقال یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ قال ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتہافت عنہ ذنوبہ کما تہافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرۃ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں جبکہ پتے جھڑنے کا وقت تھا باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخیں پکڑیں اور ہلایا تو پتے اور بھی زیادہ گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ الشتا سردی کا موسم ہے۔ باب نصرہ سے جاڑے میں قیام کرنا۔ قال تعالی رحلۃ الشتاء والصیف یتہافت علی الشیء لگاتار گرنا۔ اکثر اس کا استعمال شر میں ہوتا ہے۔ غصنہ شاخ ڈالی جمع غصون آتی ہے، اغصان بھی آتی ہے۔ وجہ اصل معنی تو چہرہ ہے، مراد خوشنودی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ نام جندب، ابو ذر کنیت، مسیح الاسلام لقب۔ شروع اسلام میں مکے میں مسلمان ہوئے۔ قد دراز، رنگ سیاہی مائل، داڑھی گھنی، آخری عمر میں بال بالکل سفید ہو گئے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد سے سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اس سے پہلے اپنے قبیلہ غفار میں تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً فقیر، زہد پیشہ، تارک الدنیا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر یا انہوں نے خود مقام ربضہ میں قیام کی خواہش کی اور وہاں ہی رہے اور وہاں ہی انتقال ہوا۔ وفات کے بعد ایک یمنی قافلہ جو کوفہ میں سے آ رہا تھا، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس جگہ پر پہنچے پر انہوں نے ہی ان کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور اسی جگہ پر دفن کر دیا۔ ان کی روایات کی تعداد 281 ہے اور ان میں سے 12 بخاری اور مسلم دونوں میں مشترک نقل کی ہیں، باقی بخاری 2 میں اور مسلم 7 میں منفرد ہیں۔ تہافت عن ذنوبہ کما تہافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرۃ۔ نماز سے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے کہ یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ اسی کے مثل ایک دوسری روایت بھی آتی ہے کہ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے ایک درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ کام اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ پتے گرتے ہیں۔ عنہ ذنوبہ، اس سے گناہ کرتے ہیں، گناہ سے مراد گرتے ہیں۔ گناہ سے مراد محدثین کے نزدیک گناہ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے استغفار کرنا ضروری ہے، استغفار کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ حدیث مشکات میں کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ پوری حدیث بھی بعینہ انہی الفاظ اور انہی راوی کے ساتھ ہے۔